چلی آپ کی نازوں کی پلی، سوئے زندان چلی، سوئے زندان چلی، بابا جانم بابا جانم بابا جانم، بابا جانم بابا جانم بابا جانم، بابا محمد و آل محمد صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. ہے سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلقے کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلقے کی رگیں. آہستہ تو چھری تو چلا، ہاں آہستہ تو چھری تو چلا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا، ہاں میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں. پر محمد و آل محمد صلوات. ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات.
جب کا گناہ شاہ امم نے بخشا بحر کرم نے بخشا گردوں سے ندا آئی کہ اے پیارے حسین گردوں سے ندا آئی کہ اے پیارے حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب کا گناہ فاتحہ آواز بلند سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سنی امام امم نے صدا سید عمر نجف سے حیدر صفدر بچش میں نام
پہنچ شاہ تو وہ توڑتا تھا دم، جس وقت پہنچ شاہ تو وہ توڑتا تھا دم، سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے، ماں سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے، ماں سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے، سانوں پر رکھ لیا سرے اور یہ کہا حسین آیا ہے آغوش میں ذرا، قدم پمل کے یہ بولا وہ باوفا، ہزار جان سے میں آپ پر فدا، ہزار جان سے میں آپ پر فدا، یہ زمین پر ملک سے جو کاتے ہیں لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، سانوں پسر ہے آپ کے یا شاہ بہروبر، بے کبریا ہے ادھر شیر حق ادھر، کون یہ معظمہ پہلو میں نہ گئے، نے کہا کہ روتی ہیں اماں برہن سر، نے کہا کہ روتی ہیں اماں برہن سر، حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، سن کے غیر ہو گیا اس دم جری کہا، شاہدی پا کیا نے دفاع کے در پہ لاش کو لایا علی کا لام، نے کھول دیے اپنے سر کے بال، نے کھول دیے اپنے سر کے بال، یوں روئی شہر کے فدائی کے واسطے، بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے، یوں روئی شہر کے فدائی کے واسطے، بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے، سنی امام امم نے صدائے ہوئے، برائے گفتگی امام زمانہ بلند کر تلوار،
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ونحمده على ما أخذ وعلى ما أبلى وابتلى الباطن لكل خفية والحاضر لكل سريرة ونشهد أن لا إله إلا هو ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الصلوات محفل عباس ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ عشرہ محرم الحرام کی یہ تیسری مجلس آپ سامعین سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن اور وارثان قرآن سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے اور جو آیت پیش نگاہ ہے یہ سورہ فاطر کی 32ویں آیت ہے۔ آواز پروردگار آ رہی ہے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا، الذین انہیں بنایا، اصطفینا جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا ہے، جنہیں ہم نے چنا۔ عزیزان محترم، وارث قرآن ہونا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں قاری قرآن کی بات نہیں کر رہا، حافظ قرآن کی بات نہیں کر رہا، یہاں وارث قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ قاری بن جانا پھر آسان ہے، حافظ بن جانا پھر آسان ہے، مگر وارث قرآن فقط وہی ہوتا ہے جو قرآن کے حق کو ادا کرے۔ دیکھیے، ہم جیسے انسان، ہم جیسی بشریت کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو اس عظیم کتاب کے حق کو ادا کر سکے، مگر قرآن بتا رہا ہے جو وارث ہوتا ہے وہ حق کے کتاب کو ادا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 اللہ کی آواز آ رہی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ کہہ رہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، انہوں نے کتاب پڑھی نہیں
عطا کر دی. انہوں نے قرآن حفظ نہیں کیا, ہم نے کتاب کو ان کا ورثہ بنا دیا ہے. اب ان کی پہچان بتائیے ہے کیسے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 اللہ کہتا ہے یتلونہ حق تلاوت. یہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں. یہ عام افراد نہیں ہے. یہاں قاری قرآن کی بات نہیں ہو رہی, یہاں حافظ قرآن کی بات نہیں ہو رہی, یہاں وارث قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور وارث قرآن کون ہے؟ سورہ فاطر کی 32ویں آیت نے بتایا الذین, ہر کوئی وارث نہیں ہے, ہر کس و ناقص وارث نہیں ہو سکتا. وارث قرآن وہی ہوگا استفینا, جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے. اور پھر سورہ نمل کی وہ آیت کی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس سلسلے کی پہلی مجلس میں پیش کی, جس میں اللہ نے مصطفیٰ بندوں کو سلام کیا, سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میں نے اس مرحلے پہ زیادہ گفتگو نہیں کی تھی, لیکن آج کی مجلس میں رک کے اس آیت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ نے یہ کہا نا کہ میں نے کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا, تو سورہ نمل میں کہنے لگا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اللہ کا سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ بندوں پہ. عزیزان محترم, تاریخ گواہ ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ کا سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ بندوں پہ, تاریخ گواہ ہے کہ ہر نماز فجر کے بعد اللہ کا رسول جناب سیدہ کے دروازے پہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہوتا تھا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. اور یہ ایک آدھ مرتبہ کی بات نہیں عزیزوں, نبی نے اس بات کو اپنا معمول بنا لیا تھا. ہر نماز فجر کے بعد, اور تنہا نہیں ہوتے تھے, ساتھ اصحاب ہوتے تھے, انہیں ہاتھوں کا اشارہ کر کے دکھاتے تھے. صرف قول نہیں, صرف سلام نہیں کر رہے, بلکہ روایت کہتی ہے نبی ایسے اشارہ کرتے تھے. اللہ اکبر, نبی ایسے اشارہ کرتے تھے. میں شکر گزار ہوں. میں سوال کروں گا پالنے والے, میں سوال کروں گا کہ اے نبی اللہ, اے رسول خدا, آپ کو سلام کرنا ہے, سلام کیجئے. سلام تو زبان سے بھی ہو سکتا ہے, یہ ہاتھوں کا اشارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلام کرنا ہے, سلام تو آپ زبان سے کر سکتے ہیں, یہ اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی نہیں, اللہ کے نبی کی آواز آئے, تمہیں نہیں معلوم میں وہ نبی ہوں جس کا قول بھی حجت ہے, جس کا عمل بھی حجت ہے, اس لیے زبان سے سلام کر کے قول بھی دے رہا ہوں, اشارہ کر کے عمل بھی دے رہا ہوں. قول بھی دے رہا ہوں اور عمل بھی دے رہا ہوں. عزیزو, یہ وہ نبی ہے کہ جس کا قول بھی شریعت ہے, جس کا عمل بھی شریعت. اب میں نے کہا کہ اس آیت پر رک کے بات ہو. اگر ختمی مرتبت کی زبان کو جنبش ہو تو بھی اللہ کی مرضی ہے. اگر نبی کے ہاتھوں کو حرکت ہو, دیکھیے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, اگر نبی کے ہاتھوں کو ایسے حرکت بھی ہوگی نا, اللہ کی مرضی ہے. میں نے ابتدا میں کہا تھا میں جو کچھ کہوں گا یا کوئی روایت ہوگی, آیت ہوگی, یا تاریخ کا کوئی مستند واقعہ, یہ جو دو باتیں میں نے کہی نا, اگر نبی کی زبان کو جنبش ہو تو بھی اللہ کی مرضی, اگر نبی کے ہاتھ کو حرکت ہو تو بھی اللہ کی مرضی ہے. ان دونوں جملوں پہ میں آیت رکھتا ہوں. اگر نبی کی, میں شکر گزار ہوں, اگر نبی کی زبان کی جنبش کی بات ہو تو سورہ نجم کی 3 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب تو کچھ بولتا ہی نہیں, یہ تو وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیزان محترم. آپ دیکھیے کہ کتنی لطافت سے میں نے آپ کے حوالے ترجمہ کر دیا. یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اللہ نے اس آیت میں کوئی قید نہیں لگائی.
آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے قرآن پڑھا ہے, آپ جا کے دیکھیے. میں نے آپ کو کہہ دیا سورہ نجم کی 3 آیت جا کے دیکھیے گا. اللہ نے صرف یہ کہا جو بولے گا میری مرضی سے. اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ مثلا اگر یہ مسجد میں بولے تو میری مرضی سے بولتا ہے. اللہ توجہ کیجیے گا, بہت قیمتی جملہ آنے والا ہے. اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اگر میرا حبیب منبر پہ بولے تو میری مرضی سے بولتا ہے, یا مثلا اگر یہ جمعے کے دن بولے تو ہاں پھر میری مرضی سے بولے گا. یا اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ بازار میں بول رہا ہو تو اپنی مرضی سے بولتا ہے, اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہو تو اپنی مرضی سے بولتا ہے. نہیں, بلکہ اللہ نے کہا یہ جب بولتا ہے, جہاں بولتا ہے, جیسے بولتا ہے, اللہ کی مرضی سے بولتا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, اگر بیٹوں کو کاندھے پہ بٹھا کے ناکے کی آواز نکالے تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے, اور انہی بیٹوں کے باپ کے لیے غدیر میں من کنت مولا کہہ دے. تو بھی اللہ مل کے جب بولے گا, جہاں بولے گا, جیسے بولے گا, اللہ کی مرضی سے بولے گا. یہ تو جنبش لسان مصطفیٰ کی بات ہے نا. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو یہ بھی کہا کہ اگر ید مصطفیٰ کو حرکت ہو تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے. عزیزو, آیت میرے پاس موجود سورہ فتح کی 10ویں آیت. اللہ نے آواز دی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اس آیت کا پس منظر سمجھیے. بدر کا موقع ہے اور اصحاب مصطفیٰ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. ایک درخت کے نیچے نبی موجود ہیں, تحت شجر بیعت ہو رہی ہے, اور نبی کے اصحاب آتے ہیں نبی کے پاس, نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. بیعت اس بات کی ہے جنگ میں نبی کو چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. ایک ایک کر کے صحابی آتا ہے, بیعت کرتا, آگے بڑھ جاتا ہے. اب بیعت کی کیفیت کیا ہے؟ نبی کا ہاتھ اوپر ہے, اصحاب کا ہاتھ نیچے. بیعت ہو رہی ہے نا, بیعت ہوئی, آگے بڑھ جاؤ. دوسرا ہے بیعت ہوئی, آگے بڑھ جاؤ. تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, سب آ رہے ہیں, نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. نبی کا ہاتھ اوپر, توجہ, نبی کا ہاتھ اوپر, اصحاب کا ہاتھ نیچے. سوال کیا ہے کہ بھائی آپ نے کہا نبی کے ہاتھوں کو جنبش ہو تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے. دلیل دے رہا ہوں بھائی, نبی کا ہاتھ اوپر, اصحاب کا ہاتھ نیچے. اب بیعت ہو رہی ہے, ایک ایک کر کے صحابی آتا ہے, بیعت کرتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے, بیعت کرتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ نے آواز دی, اے میرے حبیب یہ بتاؤ کہ یہ تیرے اصحاب کیا کر رہے ہیں. اب جو ہے تو جملے کہہ دوں, تیرے اصحاب یہ کیا کر رہے ہیں. نبی نے جواب دیا, پالنے والے یہ میری بیعت کر رہے ہیں. سورہ فتح کی 10ویں آیت اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے حبیب یہ تیری بیعت نہیں کر رہے, یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. کیوں؟ من یعط الرسول فقط اطاع اللہ, کیونکہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے, رسول کا اتباع ہی اللہ کا اتباع ہے. پھر آواز آئی, حبیب ذرا یہ بتاؤ کہ تیرے اصحاب کے ہاتھ پہ کس کا ہاتھ ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ منظر بڑا اہم ہے. یہ بتاؤ تیرے اصحاب کے ہاتھ پہ کس کا ہاتھ ہے. کہا پالنے والے میرے اصحاب کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے. آواز آئی, ان سے کہہ دو قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھ پہ تیرا ہاتھ نہیں ہے, ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور فرما رہے ہیں آپ عزیزان محترم, ان سے کہہ دو ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے. دیکھیے ہمارا عقیدہ توحید بڑا واضح ہے. یہاں اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا, نسبت دی ہے, نسبت دی ہے, کوئی کسی شعبے میں نہ رہے, نسبت دی ہے. ہمارا عقیدہ توحید بڑا واضح ہے. ہمارے عقیدے میں خدا جسم نہیں رکھتا. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہمارے عقیدے پہ دلیل ہے. امیر المؤمنین نے فرمایا خبردار کو یہ نہ سمجھے کہ ہمارا خدا جسم رکھتا ہے. جانتے ہیں یہ کون علی کہہ رہا ہے؟ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہمارے عقیدہ توحید پہ عزیز و دلیل ہے, اور خطبہ دینے والا ہے وہ علی ابن ابی طالب. جملے کو محفوظ کیجئے, وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے لیے ابی الحدید معتزلی, معتزلہ فرقے کا ایک بہت بڑا عالم ہے, ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے دیباچے میں ایک جملہ لکھا. وہ کہتا ہے کہ اگر علی اپنے خطبات کے ذریعے مسلمان
मुसलमानों को तौहीद न समझाते तो मुसलमानों को पता ही ना होता तौहीद किसे कहते हैं। नहजुल बलागा की शरह में हदीद इब्ने मुतज़ली ने लिखा, कहा न पता होता कि अल्लाह क्या है, तौहीद क्या है, अगर अली न बताते। और हम बसत फ़ख्र कहते हैं हमने अपना अक़ीदा तौहीद अली से लिया है। मौला बता रहे हैं कि हमारा खुदा जिस्म नहीं रखता। क्यों? जो जिस्म रखे वो काबिल इशारा होता है। देखिए ये मासूम का कलाम है, इसमें दिक्कत है, इसमें तफसील है। ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये बहुत बेहतर जानते हैं। मैं फ़कत नौजवानों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, बुज़ुर्गों से फ़कत दुआएं चाहता हूँ। देखिए मौला ने क्या कहा, जो जिस्म रखे वो काबिल इशारा होता है। मैं जिस्म हूँ, आप सब जिस्म हैं, मेरी तरफ इशारा हो सकता है। मौला के जुमले की तदबीक कीजिए, जो जिस्म रखे वो काबिल इशारा है। मैं इशारा मेरी तरफ इशारा हो रहा है, आप सब की तरफ इशारा होगा। फिर मौला ने कहा जो काबिल इशारा हो वो महदूद होता है। मैंने यहाँ इशारा किया, इसका मतलब मैं यहाँ हूँ वहाँ नहीं, यहाँ महदूद हो गया। आप वहाँ हैं तो यहाँ नहीं। मौला ने कहा जो जिस्म रखे वो काबिल इशारा होता है, जो काबिल इशारा हो, जुमला दे रहा हूँ, वो महदूद होता है। और मैं हूँ अली इब्न अबी तालिब। अरे मेरे फ़ज़ाइल ला महदूद है, मेरा अल्लाह कैसे महदूद हो सकता है? अब हमारा अक़ीदा तौहीद बड़ा वाज़ेह है ना, उसका जिस्म है, हाथ है, चेहरा है, आँख है, लेकिन हाँ अगर किसी के हाथों को अपना हाथ कह दे तो निस्बत है, जिस्म नहीं। और अब ये हाथ अथॉरिटी बन जाएंगे। अल्लाह ने बता दिया खबरदार मुस्तफ़ा के हाथों का ख्याल रखना, ये हाथ बड़े अहम है। मैंने कहा था ना जुम्बिश भी हो, मैंने यही कहा था ना भाई, अगर जुम्बिश भी होगी तो किसकी मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह ने बता दिया खबरदार इन हाथों का ख्याल रखना, ये हाथ अथॉरिटी है, ये हाथ बड़े अहम है, इनकी जुम्बिश भी बहुत अहम है। यानी अगर ये हाथ किसी को मैदान में ऐसे बुला रहे हो तो खबरदार वो मोहम्मद को छोड़ के ना भागे, क्योंकि वो मोहम्मद को नहीं छोड़ रहा, वो अल्लाह को छोड़ रहा है। यानी कि अल्लाह बुला रहा है बाज़रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्योंकि वो जिस्म नहीं रखता, वो वसीलों के ज़रिए जो काम करता है वसीलों के ज़रिए करता है। अगर कौले मुस्तफ़ा की बात है तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से, अमले मुस्तफ़ा की बात हो तो भी अल्लाह की मर्ज़ी से है। अजीज़ों हमारे पास शरीयत में जो कुछ है ना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान, तौहीद, ये जितने अक़ीदे हैं, चलें ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, किसने बताया? बिल्कुल नबी ने बताया। नबी ने बताया तो हमें पता चला अल्लाह क्या है, हमें पता चला कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है। बहुत आसान करूँ, आप किसी मुसलमान से पूछिए ये जो तुम नमाज़ पढ़ते हो, हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, आप पूछिए एक दूसरे से सवाल कीजिए भाई जो तुम नमाज़ पढ़ते हो ये तरीक़ा तुम्हें किसने बताया? खुद इजाद किया, खुद बना लिया नमाज का तरीक़ा? देखिए पूरे कुरान में कहीं भी अल्लाह ने नमाज का तरीक़ा नहीं बताया। हुक्म नमाज है, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कहीं भी तरीक़ा नमाज नहीं है। तरीक़ा किसने बताया? नबी ने बताया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया। रोज़े का वक्त किसने बताया? नबी ने बताया। हज के अरकान किसने बताए? नबी ने बताया। ज़कात का निसाब कौन बता रहा है? तफसीर तो नबी कर रहे हैं ना। अगर कुरान में इशारे हैं तो तफसीर तो मुस्तफ़ा ही करेगा ना। यानी इबादात में जो कुछ हमारे पास है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से है। मैं जुमला कह रहा हूँ, जब मुस्तफ़ा के वसीले के बग़ैर अल्लाह की इबादत मुमकिन नहीं है तो नबी के वसीले के बग़ैर अल्लाह से मदद कैसे मांगी जा सकती है? जितनी इबादतें हमारे पास हैं, या वो कौले मुस्तफ़ा या अमल मुस्तफ़ा, नबी का कह देना शरीयत। आप जानते हैं ना हदीस की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, हदीस फ़िअली, हदीस कौली। कौल यानी नबी ने कुछ कहा, शरीयत। नबी ने कुछ कर दिया तो शरीयत। यानी आप देखिए कि जब नबी ने आले मोहम्मद की अज़मत को समझाया तो सिर्फ कौल पे इक्तिफ़ा नहीं किया। अब देखिए बात वही ला रहा हूँ जहाँ से शुरू की थी। जब आले मोहम्मद की अज़मत को समझाया, फ़कत अमल पे इक्तिफ़ा नहीं किया, सैयदा के दरवाजे पे खड़े होके कौल भी दे रहे हैं, अमल भी दे रहे हैं, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। और नबी ने इशारा करके बताया
इशारा करके बताया कि यही वो दरवाज़ा है जो वारिसान कुरान का दरवाज़ा है। अगर कुरान समझना है तो इनके दरवाजे पे आना, ये तुम्हें बताएंगे कुरान किसे कहते हैं। अजीज़ों, अल्लाह ने इन्हें वारिस बनाया, कुरान इनकी मीरास। मीरास के कानून में बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं। एक है वारिस, एक मीरास, और एक होता है मौरूस इलैह। वारिस कौन? वारिस वो कि जिसे कोई चीज़ दी जाए, बतौर मीरास कोई चीज़ दी जाए। मीरास वो शय कि जो दी जा रही हो, तवज्जो, और मौरूस इलैह वो जो देने वाला हो। वारिस जिसे दी जा रही है, मीरास वो शय जो दी जा रही है, मौरूस इलैह जो देने वाला है। ठीक है, मैं आसान कर दूं। मसलन किसी बेटे को बतौर मीरास मकान मिला, बाप से मकान मिला बतौर मीरास, तो अब बेटा वारिस, मकान मीरास, बाप मौरूस इलैह। अब मैंने बहुत आसान कर दिया, ठीक है, यही होता है। अच्छा, अब अगर किसी को मकान मिल गया, ये मेरा आपसे सवाल है, अगर ये इस मकान में किसी को आने देता है और किसी को आने से रोक देता है, मुझे बताइए क्या मुझे और आपको एतराज़ हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कोई कर भी नहीं सकता। ये वारिस है, और वारिस वही इख्तियार रखता है जो मौरूस इलैह का हो। बेटा वही इख्तियार रखेगा जो बाप का था। कुरान से समझा दूं, सूरह अनफाल की 34वीं आयत, अल्लाह ने कहा मा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह व हुम यसुदूना अनिल मस्जिदिल हराम व मा कानू औलियाहुम। ऐ मेरे हबीब, मैं इन्हें आज़ाब क्यों न दूँ? ये लोगों को काबे में आने से रोकते हैं। वमा कानू औलियाहुम, जबकि ये काबे के मुतवल्ली भी नहीं है। मुतवल्ली यानी जो मैनेजमेंट संभाले, जो इंतज़ाम संभालने वाला हो। मसलन मैं बहुत करीब की मिसाल दूँ, जैसे ये आपका अज़ाखाना अब्बास है, महफिल अब्बास है, तो इस अज़ाखाने की एक मैनेजमेंट है, एक इंतज़ामिया है कि जो ये सिलसिला मजालिस को मुनक़्क़िद कर रही है, और यकीनन बहुत बेहतरीन अंदाज से ये मजालिस इस वक्त मुनक़्क़िद हो रही हैं, तमाम एहतियाती तदबीर के साथ, तमाम SOPs पे अमल करते हुए। और यकीनन ये अमल इनका काबिल तारीफ़ है। जो कुछ ये इंतज़ामिया कर रही है, ये दर हकीकत अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। ये जो SOPs है, ये जो एहतियाती तदबीर हैं, इन पे अमल करना हमारी भी ज़िम्मेदारी है। वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो अब मैं इंतज़ामिया की तरफ से आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो हम भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। यानी वो अहकामात जो माहिरीन की जानिब से बताए गए हैं, वो SOPs जो बताई गई हैं, हम उन पे अमल करेंगे। यानी अगर वो मार्क्स दे रहे हैं ना, तो हम वो मार्क्स पहनेंगे। मैं देख रहा हूँ ये बुजुर्गान जो बैठे हैं, ये सब मार्क्स पहने हुए हैं। इनके मार्क्स लगाए क्यों? क्योंकि ये इस अमर की हकीकत को जानते हैं। हमारे आइम्मा ने हमें एहतियात की तरफ मुतवज्जे किया है। रिवायात मौजूद हैं, एहतियात करो। और खुदा देखिए, हमारे उलमा और सबसे बढ़ के हमारे मराजीन के जो एलामिये हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पे लिखा है एहतियात ज़रूरी है। देखिए, ज़िक्र हुसैन से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी शहरग हयात है, ये जिक्र होता रहेगा, हम ये जिक्र करते रहेंगे, आप शरीक होते रहेंगे। कोई हमें ज़िक्र हुसैन से नहीं रोक सकता। हम जैसे ज़िक्र हुसैन में शरीक होकर अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं ना, वैसे इन एहतियात पे अमल करके अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। हम इंशाअल्लाह एहतियात करेंगे। और ये जो कुछ मैंने कहा कि ये जो एहतियात करनी है, जो SOPs पे अमल करना है, ये इंतज़ामिया की जानिब से मेरा पैगाम था आप लोगों को। और वहीं मैंने आपको मिसाल भी समझा दी कि मुतवल्ली वो होता है जो मैनेजमेंट संभाले। भाई आयत तो मैंने आपके सामने पेश कर दी ना कि ऐ मेरे हबीब, मैं इनको आज़ाब क्यों ना दूँ, मैं इन्हें सज़ा क्यों न दूँ? ये लोगों को काबे में आने से रोकते हैं। वमा कानू औलियाहुम, जबकि ये काबे के मुतवल्ली भी नहीं है। तवज्जो है तो जुमला कहो भाई। अब इतना तो समझ आ गया कि जो काबे का मुतवल्ली होगा उसे हक है किसी को आने दे
اللہ اکبر، کسی کو آنے سے روک دے۔ آپ سب جانتے ہیں کعبے کے متولی ہیں ہاشم اور اولاد ہاشم، تو عجیب نہیں، گھر اللہ کا ہے، اختیار بنی ہاشم کا ہے، کسی کو آنے دے، کسی کو آنے سے روک دے۔ اب ویسے ہی قرآن کتاب اللہ کی ہے، وارث شدہ ہے، یعنی اللہ نے ان کی محبت کو، ان کی مودت کو معیار بنا دیا ہے۔ ان کی محبت کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر ان کا بغض لے کے قرآن پڑھا تو میں نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو انہیں ان کے حق سے محروم کرے قرآن ان کے لیے خسارہ بن جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو ظالم ہو اس کے لیے قرآن خسارہ ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے محمد تم پہ قرآن نازل کیا جو رحمت ہے، جو شفا ہے، جو برکت ہے، للمؤمنین، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں کو فقط خسارہ ہوگا۔ ہے قرآن مگر کسی کے لیے رحمت تو کسی کے لیے خسارہ۔ آدھی رات کا وقت تھا، جناب امیر المومنین مسجد کوفہ سے نکلے، ایک صلوات بھیجیے امیر المومنین کے ساتھ۔ عجیب واقعہ ہے خدا کی قسم، آدھی رات کا وقت امیر المومنین مسجد کوفہ سے نکلے۔ عزیزو یہ امیر المومنین کی سیرت تھی، ساتھ کمیل ابن زیاد بھی نکلے، یہ سیرت تھی امیر المومنین کی۔ اس وقت تک مسجد نہیں چھوڑتے تھے جب تک آخری بندہ نہ مسجد سے نکل جائے، آخری بندے کو ساتھ لے کے نکلتے تھے۔ تو آدھی رات کا وقت تھا، روایت کہتی ہے عبادت کر کے مسجد سے نکلے، تو اب علی آگے آگے چل رہے ہیں، کمیل ابن زیاد پیچھے پیچھے، چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں۔ کمیل کہتے ہیں کہ ہم ایک گھر سے گزرے، راوی خود کمیل ہے، کمیل ابن زیاد جن کی دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں نا، کہا ہم ایک گھر کے سامنے سے گزرے اور گھر میں ایک قاری قرآن تھا جو نہایت خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، نہایت خوبصورت انداز میں۔ میں خوش ہونے لگا کہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، آدھی رات کو قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن، عبادت ہو رہی ہے، ریاضتیں ہو رہی، میں خوش ہو رہا تھا، بھائی جنتی ہے۔ کمیل کہتے ہیں میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ علی پیچھے مڑ کے کہتے ہیں خبردار خوش نہ ہو، اہل دوزخ میں سے ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن ظالموں کے لیے خسارہ بن جائے گا۔ خبردار خوش نہ ہو، یہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ آپ نے غور کیا، کمیل کہہ رہے میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اللہ اکبر، میں تو دل میں سوچ رہا تھا مولا مڑے خبردار خوش نہ ہو، اہل دوزخ میں سے ہے۔ مولا نے مڑ کے کمیل کو بتا کے یہ بتا دیا کہ جو خدا کی حجت ہوتی ہے نا، اسے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ مولا کو پتا تھا کمیل کیا سوچ رہا ہے، کہا جلد خبر دوں گا۔ مولا قاری قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور روایت کہتی ہے نہایت خوبصورت آواز میں۔ مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، جلد خبر مل جائے گی۔ پھر مختصر کر رہا ہوں، کمیل کہتے ہیں جنگ ہوئی، اب جنگ میں نہیں پڑھوں گا، وہ تفصیل کیا ہے، نہ موقع ہے نہ میرے پاس وقت ہے۔ بہرحال ایک جنگ ہوئی، کمیل کہتے ہیں، اور مختصر یہ کہ جو سامنے تھے وہ بھی قرآن پڑھنے والے تھے، اور علی نے وہ جنگ جیت لی۔ جب علی نے جنگ جیت لی تو دشمنوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، علی نے ایک مرتبہ لاشوں کے درمیان چلنا شروع کیا۔ علی چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں، کمیل کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا علی ایک سر کے آگے رکے اور اپنی ذوالفقار سے اس سر کی طرف اشارہ کر کے کہا اے کمیل ھذا الذی قرأ القرآن ذاک اللیل، اے کمیل یہی وہ شخص ہے جو اس رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کمیل قاری قرآن تھا، حافظ قرآن تھا، مگر غلطی یہ ہوئی کہ وارث قرآن کے مقابلے میں آ گیا۔ جو قرآن پڑھتا تھا وہی اسے جہنم لے گیا۔ علی ولی اللہ کے منکروں پہ لعنت۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیزان کو؟ دیکھیے قاری قرآن ہونا اور بات ہے، وارث قرآن ہونا اور بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قاری قرآن کی کوئی حیثیت نہیں، بہت بڑا شرف ہے خدا کی قسم قاری قرآن ہونا،
حافظ قرآن ہونا کوئی معمولی بات، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے، خدا کی قسم قاری قرآن ہونا اور حافظ قرآن ہونا۔ مگر کچھ بھی ہو، وارث قرآن کا مقابلہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ میں آپ کو دلیل دے دوں، 2 جملوں میں بات ختم ہو جائے۔ آپ کسی قاری کو بلائیے اور کہیے ذرا قرآن سے فیصلہ کر دو، شاید وہ فیصلہ کر دے، لیکن کیا ایسا ہوگا کہ جب وہ قرآن سے فیصلہ کرے گا تو قرآن اس کے فیصلے کی تصدیق کرے، بولے؟ اب فرق سمجھا رہا ہوں، قاری ہونا اور بات، وارث قرآن ہونا اور بات۔ کوئی قاری قرآن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اگر میں قرآن سے فیصلہ کروں گا تو قرآن میرے فیصلے کی تصدیق کرے گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن جانتے ہیں وارث قرآن کون ہوتا ہے؟ وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو ممبر کوفہ پہ کہتا ہے لو سنیت لی الوسادۃ وجلست علیہا لحکمت بین اہل القرآن بالقرآن ولا حکمت بین اہل الانجیل بالانجیل ولا حکمت بین اہل الزبور بالزبور ولا حکمت بین اہل التوراۃ بالتوراۃ حتی یظہر الی اللہ تعالی۔ وارث قرآن علی ابن ابی طالب ممبر کوفہ پہ کہہ رہے ہیں اگر میرے لیے مسند بچھائی جائے اور میں اس مسند پہ بیٹھ جاؤں نا تو قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا، تورات والوں کے درمیان تورات سے فیصلہ کروں گا۔ اور جب میں فیصلہ کر لوں گا تو ان میں سے ہر ایک کتاب یہ کہے گی پالنے والے جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہی تیرا فیصلہ ہے۔ عزیزو، آیتیں پڑھ کے قاری بن جانا اور بات ہے، اور صامت قرآن کو زبان دینا علی کا کام ہے۔ صامت قرآن کو زبان وہی دے سکتا ہے جو وارث قرآن۔ آپ کسی قاری کو بلائیے اور کہیے کہ بھائی قرآن پڑھو، اور جتنا تیز پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنا تیز پڑھ سکتے ہو۔ کوئی ہم جیسا قاری ہو، کوئی عام بشر ہو، معصوم نہ ہو، پڑھو ذرا قرآن، جتنا تیز پڑھ سکتے ہو۔ عزیزو، جتنا تیز پڑھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے تیزی بھی اتنی تیزی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلاوت عذاب بن جائے، کہیں معنی ہی بدل جائے، یعنی تلاوت ثواب رہے عذاب نہ بنے۔ خود قرآن نے کہا ہے مجھے ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی واضح کر کے، یعنی اب تیزی بھی اتنی تیزی کہ جو ثواب رہے۔ آپ کسی قاری کو بلا لیجیے اور کہیے ذرا پڑھو قرآن، اور جتنی تیزی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ختم قرآن کے لیے اسے گھنٹوں چاہیے۔ قرآن ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بہترین سے بہترین قاری ہو، بہترین سے بہترین حافظ ہو، اگر قرآن ختم کرنا ہے جتنا تیز پڑھ لے، جتنا تیز پڑھ لے اور صحیح پڑھے، اسے ختم قرآن کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ عزیزو، یہ ہے قاری قرآن۔ آپ جانتے ہیں وارث قرآن کون ہے؟ وارث قرآن وہ ہے جو ایک رکعت میں قدم رکھتا ہے اور دوسری تک آتے آتے پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین کی سیرت کا یہ خاصہ ہے عزیزو، جب علی ایک رکعت میں قدم رکھتے تھے نا تو دوسری تک آتے آتے پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ جی، کتنا وقت لگتا ہے ایک رکعت سے دوسری رکعت میں آنے میں؟ 2 سیکنڈ، 2 سیکنڈ۔ خدا کی قسم دنیا کیا مقابلہ کرے گی اس علی کا جو 2 سیکنڈ میں ہزاروں آیتیں پڑھ لیتا ہے۔ بظاہر ناممکن ہے نا، میں نے ابھی جملہ کہا، یہ 2 سیکنڈ میں کہا، علی 2 سیکنڈ میں کیسے ہزاروں آیتیں پڑھ لیتے تھے؟ اغیار نے اعتراض کیا تھا، کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ علی ایک رکعت سے دوسری رکعت تک آتے آتے پورا قرآن ختم کر لیں، بھائی اتنے مختصر وقت میں کون قرآن کی اتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے؟ توجہ ہے تو میں ہمارے علماء کا جواب دوں، جو ہمارے علماء نے ان کو دیا اور بہترین جواب دیا۔ وہ کہنے لگے بھائی ممکن ہی نہیں کہ کوئی اتنی تیزی سے قرآن پڑھ سکے، کون 2 سیکنڈ میں اتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے علماء نے یہ جواب دیا، بھائی ہوتا یہ تھا کہ جب علی ایک رکعت میں قدم رکھتے تھے، خدا کی قسم یہ علماء کا جواب ہے، میرا جواب نہیں، داد ان علماء کو ملے گی، کہتے ہیں جب علی ایک رکعت میں قدم رکھتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ علی کے جسم کا روم روم، علی کے جسم کا جز جز آپس میں آیتیں بانٹ لیتے تھے۔ اللہ، علی کے جسم کا روم روم قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا، علی کے جسم کا جز جز قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا، اور جہاں دوسری رکعت میں قدم رکھتے تھے قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ ہمارے علماء نے جواب دیا،
یہ ہے وارث قرآن. بس ایک آخری فرق اور زحمت تمام. عزیزو اگر قاری قرآن کا گلا خراب ہونا، گلا خراب، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. توجہ ہے تو جملہ کہوں، قاری قرآن کا گلا خراب ہونا تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. وارث قرآن کی گردن کٹی ہو وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. کل کی گفتگو میں عرض کر چکا، میں نے بتایا تھا نا کہ حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے اپنے وارث ہونے کی دلیل دی. حسین نے بتایا میں وارث قرآن ہوں، میں وارث شریعت مصطفیٰ ہوں، میں وارث دین اسلام ہوں، میں وارث قرآن، وارث علی، وارث فاطمہ، وارث مصطفیٰ ہوں. اور عزیزو جو ان تمام باتوں کی معرفت رکھتا ہوں نا، جو یہ سب جانتا ہوں کہ حسین کی عظمت یہ ہے، خدا کی قسم وہ حسین پہ سب کچھ وار سکتا ہے. اس کے لیے اولاد بھی کچھ نہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہی وجہ ہے شب عاشور زینب اون و محمد کو تیار کر رہی تھی. اے اون و محمد، تم علی کے نواسی ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. مجھے معلوم ہے تم بڑے شجاع ہو، بڑے دلیر ہو. مجھے معلوم ہے کہ تم بڑی شجاعت سے کل لڑو گے، لیکن اتنا وعدہ کرو جب لڑتے لڑتے فرات جانا نا تو پانی نہیں پینا، خیموں میں بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، اصغر بہت پیاسا ہے. جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو دونوں شہزادے اپنے ماموں مولا حسین کے پاس گئے، کہا مولا ہمیں اجازت دیجیے. حسین نے منع کر دیا، کہا میں اجازت نہیں دوں گا. دونوں نے کہا اماں ماموں اجازت نہیں دیتے. زینب نے کہا عباس ذرا حسین کو بلاؤ. مولا حسین حاضر ہوئے، کہا بہن زینب تم نے یاد کیا ہے؟ کہا بھیا یہ بتاؤ میرے اون و محمد کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا زینب میں کیسے اجازت دوں، نہ جانے عبداللہ ابن جعفر اس بات پہ راضی ہو یا نہیں، میں کیسے اجازت دوں؟ جناب زینب نے جملہ کہا بھیا جانتے ہیں جب میں مدینے سے آ رہی تھی نا، عبداللہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ اگر جنگ کی نوبت آئے نا سب سے پہلے اون و محمد کو قربان کر دینا. آپ کو میرے حق کا واسطہ ہے، میرے اون و محمد کو اجازت دیجیے. جب کہا نا حق کا واسطہ ہے، اجازت مل گئی. اور حسین نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کو تیار کیا، زرہ پہنائی، اپنے ہاتھوں سے تلوار لگائی. ایک کو عباس نے سوار کیا، دوسرے کو حسین نے سوار کیا. اس کے بعد یہ شہزادے اس طرح سے حملہ آور ہوئے، اس شجاعت سے لڑی ہے کہ لڑتے لڑتے واقعتاً فرات کے کنارے پہنچے ہیں. جب فرات کے کنارے پہنچے ہیں نا تو اب ایک مرتبہ عمر سعد آواز دیتا ہے، یہ بنی ہاشم کے جوان ہیں، انہیں ایک ایک کر کے نہیں بلکہ سارا لشکر ایک مرتبہ ان پہ ٹوٹ پڑے. اب جیسے ہی سارا لشکر ان پہ ٹوٹا ہے نا تو قریب قریب سے وار ہونے لگے. ایک کہیں سے تلوار آتی ہے، ایک کہیں سے نیزہ آتا ہے، ایک کہیں سے گرز آتا ہے، ایک کہیں سے تیر آتے ہیں. روایت کہتی ہے ایک بھائی کے سر پہ کرز لگا، دوسرے کے سر پہ تلوار لگی ہے. ایک مرتبہ سواری سے نیچے آئے، پکار کے کہا نابو ہمارا سلام قبول کیجئے. حسین تیزی سے میدان کی طرف بڑھے ہیں، اون محمد کے سرحانے پہنچے ہیں تو ایک شہید ہو چکا ہے مگر ایک بھائی میں ذرا رمق باقی ہے. فوراً ماموں کو دیکھ کے کہا ماموں اماں کو ہمارا سلام کہنا اور بتا دینا ہم نے وعدے کو پورا کر دیا، ہم فرات کو گئے مگر پانی نہ پیا.
अजरकुम मिनल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद पे। यकीनन यही हक है मसाइब आले मोहम्मद पे रोने का। मामू हमारी माँ से कह देना हमने वादे को पूरा किया है, हमने पानी नहीं पिया, ये कह के अपनी जान खुदा के सुपुर्द की है। हुसैन दोनों लाशों को खैमों में ले आए, सारी बीबियाँ आ गईं सिवाय ज़ैनब की। हुसैन ने कहा अम्मा फिजा जरा ज़ैनब को तो बुलाइए। अब हुक्म इमाम था, ज़ैनब आ गई मगर रोई नहीं। अजीब मंजर बताती है रिवायत। एक मरतबा दोनों लाशों के दरमियान बैठ गई, एक हाथ औन के सीने पे रखा, दूसरा मोहम्मद के सीने पे रखा और कहा ऐ औन मोहम्मद इतना बचा दो, मैं हुसैन पे किसे कुर्बान करूं। अजरकुम मिनल्लाह, अब मैं किसे कुर्बान करूं? ये कह के उड़ गई, गिरिया नहीं किया, न किसी से पुरसा लिया न किसी को पुरसा दिया। अशीर बन के 11 मुहर्रम को जब चली है ना, तो चलते चलते बीबी की निगाह उन्होंने मोहम्मद के लाशों पे पड़ी तो ज़ैनब ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, रोई नहीं, आंखों को बंद कर लिया। शाम पहुंची, उन्होंने मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया। जब शाम से रिहाई मिली है ना, तो शोहदा के सर आना शुरू हुए। जब किसी शहीद का सर आता था तो वारिसा बढ़ के उसे वसूल कर लेती थी। अब जैसे ही इस हुजरे में 2 सर दाखिल हुए, इस सारी बीबियों ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब ने अपने सर को झुका लिया। लाने वाला कहता है अरे कोई सरों को वसूल क्यों नहीं करती? क्या वारिसा खैमों में जल के मर गई थी? फिजा आगे बढ़ के कहती है ला मुझे दे दो, ये मेरी आकाज़ादी के बेटे हैं। आइए ज़ैनब अपने बेटों से विदा लीजिए। ज़ैनब जुमला कहती है अम्मा फिजा मैं अली की बेटी हूँ, सदका दे के सदका देके वापस नहीं लेती। अजरकुम मिनल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। ये बीबी शाम से 40 के मौके पे करबला आई, सबको रोई और मोहम्मद को न रोई। 40 से मदीने चली गई, नाना के रोजे पे आई, हुसैन के मसाइब बताए, बेटों का जिक्र न किया। अम्मा की कब्र पे गई, सबकी मुसीबत सुनाए, बेटों का जिक्र न किया। भैया हसन के पास गए, सबकी मुसीबत सुनाए, बच्चों का जिक्र न किया। वो बीबी जिसने न करबला में बेटों को याद किया, न शाम में रोई है, न 40 पे रोई है, न मदीने में नाना के रोजे, अम्मा के रोजे, भैया हसन के रोजे। जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई है, अज़ादारों मौत ही ना सामने तो मुसल्ले देके सीने से लगाओ मेरे आना मोहम्मद, मेरा घर वीरान। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बाला हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम हाज़रीन मजलिस की हाजात शरइया को बारगाह में कबूल फरमा। जो बीमार हो उन्हें बीमार करबला के सदक़े शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल रोज़ी कमाने के मौक़े व तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बाला हमारी मारिफत हमारे इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमा। हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान में से करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन। Hussein, Ya Hussein,
حسین یا 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 حسین حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 وحدت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے چومتے ہیں اسے فرشتے بھی ماتمی ہاتھ جب اٹھاتا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے چومتے ہیں اسے فرشتے بھی ماتمی ہاتھ جب اٹھاتا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے خوب آیا نہ رک سکا ماتم زخم باٹے نہ رک سکا ماتم ہاتھ کاٹے نہ رک سکا ماتم ہاتھ کاٹے نہ رک سکا ماتم ہٹے کہنے لگے یہ تلواریں یہ عبادت تو معجزانہ ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن یہ بتایا ہے نوح پڑھتے ہیں نوح جیسے نبی انبیاء خود صفے بناتے ہیں وہ عبادت ہے ماتم شفیع عرش والے بھی جس میں آتے ہیں فرش ماتم کا وہ مسلم
मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, ताकत मातम हुसैन बनी लालसाई की ताकत परवार, यही लाहू तेला मका की सदा, यही अब्दुल्ला शाह की आवाज, यही नारा भी है मलांगों का, यही रस्मे कलंदराना है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, चूमते हैं उसे फरिश्ते भी, मातमी हाथ जब उठाता है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, ताकत मातम हुसैन बनी लालसाई की ताकत परवार, यही लाहू दिला मका की सदा, यही अब्दुल्ला शाह की आवाज, यही नारा भी है मलांगों का, यही रस्मे कलंदराना है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, फर्श मातम का फर्श है ऐसा देख कर झूमता है जिसे, ऐसा सीना है मातमी सीना, खूब पसीना भी झूमता है जिसे, मातमी हाथ है ऐसा जो कि जन्नत के घर बनाता है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, नौहे पढ़ते हैं नूह जैसे नबी, अंबिया खुद साफे बनाते हैं, वो इबादत है मातमे शबीर, अर्श वाले भी जिसमें आते हैं, फर्श मातम का वो मुसल्ला है, जिस पे काबा नमाज पढ़ता है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, इबादत हुसैन का मातम हमको कुरान ये बताया है, ताकत मातम हुसैन बनी लालसाई की ताकत परवार, यही लाहू
सदा यही अब्दुल्ला शाह की आवाज, यही नारा भी है मलंगों का, यही रस्मे कलंदराना है इबादत हुसैन का मातम। हमको कुरान ये बताया है इबादत हुसैन का मातम। हमको कुरान ये बताया है, चूमते हैं उसे फरिश्ते भी, मातमी हाथ जब उठाता है इबादत हुसैन का मातम। हमको कुरान ये बताया है इबादत हुसैन का मातम। हमको कुरान ये बताया है, देख कर से कि अपने नबियों को, देख कर से का मौजज़ाती असर, देख कर से की फजीलत तो अज़मत, बात तय हो गई है ये गो है, जो करेगा हुसैन का मातम, मातमी जो शरीफ ज़ादा है, मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीन खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर। दश्ते बला में लाखों दूसे, दश्ते बला में लाखों दूसे, तन्हा लड़ा है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर। दश्ते बला में लाखों दूसे, दश्ते बला में लाखों दूसरे, तन्हा लड़ा है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर। कौसर की मौजे अश्कों की फौजे, रोही तड़प कर देखा जो मंजर, कौसर की मौजे अश्कों की फौजे, रोही तड़प कर देखा जो मंजर, तपती हवा में जलती जमीन पर, तपती हवा में जलती जमीन पर, जख्मी खड़ा है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर, दीने खुदा को सैराब करके मारा गया है प्यासा मुसाफिर। कोई नहीं है दे जो दिलासा, तर है लहू में बेटे का लाशा, नहीं है दे जो दिलासा, तर है लहू में बेटे का लाशा, बेआस हाय सर को झुकाए, हाय सर को
مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر. سنیے گا انترا سنیے گا. کوئی نہیں ہے اب آس باقی غم کا سفر ہے اور پیاس باقی رن میں اٹھا کے لاشوں پہ لاشیں مرنے چلا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر. کوئی نہیں ہے اب آس باقی غم کا سفر ہے اور پیاس باقی کوئی نہیں ہے اب آس باقی غم کا سفر ہے اور پیاس باقی رن میں اٹھا کے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لاشوں پہ لاشیں مرنے چلا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر. باقی رہے نا تشنا دہانی جو چاہے آ کر پی جائے پانی تشنا دہانی جو چاہے آ کر پی جائے پانی کرب و بلا سے لے کر سبیلے بلا سے لے کر سبیلے آیا ہوا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر. دشت بلا میں لاکھوں دوسرے لاکھوں دور سے تنہا رہا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے لانے والا سارے جواب دو گیا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر. سجدوں کا غازی ایسا نمازی رکھتا ہے جس کو اللہ راضی ایسا نمازی رکھتا ہے جس کو اللہ راضی اے اہل ماتم حق میں تمہارے ماتم حق میں تمہارے مہر دعا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر دین خدا کو سیراب کر کے مارا گیا ہے پیاسا مسافر. سنیے گا گریہ کیجیے گا آخری بند الوداعی بند. معصوم بیٹی مظلوم بہنیں غم کا یہ منظر یا رب نہ دیکھے غربت پہ اپنی رن میں اکیلا خود رو رہا ہے پیاسا مسافر. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا محمد و آل محمد صلوات. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ویا انیس النفوس ایها المدفون بارض طوس الرضا المرتضى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجہ وسهل اللہ تعالی مخرجہ. سیدی ارزقنا فی الدنیا زیارتک وفی الآخرت شفاعتک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی آخر السماء وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. صلوات.